بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بڑا اہم دن ہے پاکستان میں سیاسی لحاظ سے۔ ایک بہت بڑی کوشش جو شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر کی کہ قومی سلامتی کونسل میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ لے لی جائے جس میں پورے ملک میں یہ میسج چلا جائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو سپریم کورٹ پر تنقید کر رہی ہے، جو چیف جسٹس کو تنقید کر رہی ہے، اس کو پاکستان کی فوج کی بیکنگ حاصل ہے۔ لیکن یہ کوشش میں آپ کو تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ شروع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ناکام ہو گئی۔ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس کا یعنی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی گئی جس کا تعلق اس وقت جو پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے حوالے سے ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس پر بات کی گئی ہے۔ ایک بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو رہا کیا گیا سی بی ایمز کے لیے، یہ جو اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بلیو کرتے ہیں مذاکرات پر اور انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے، لیکن وہ اس وقت بھی جو ہوا وہ پاکستان کی فوج کی بیکنگ سے ہوا، اور جو مذاکرات تھے وہ بھی جو ہماری ایجنسیز ہیں انہی نے وہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اس پر ایک چیز یہ آئی ہے سامنے۔ اس کے علاوہ انتخابات کے حوالے یہ کہا گیا کہ اداروں کو برا بھلا نہ کہیں، تو اب سپریم کورٹ کو تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ برا بھلا کہہ رہی ہے، تو اداروں کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے تو یہ جو چیز ہے یہ پی ڈی ایم کے اوپر آتی ہے کہ یہ جو چیف جسٹس کو آج انہوں نے چیف جسٹس کی برطرفی کا استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اداروں پر مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ پر مڈ سلنگنگ کر رہی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ اداروں پر تنقید کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ تو یہ تو در حقیقت جو پریس ریلیز ہے، اگر اس کو آپ غور سے اس کے الفاظ کو دیکھیں جو اس کے شرکاء نے کہا، اور کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ریلیز تو پی ایم ہاؤس سے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کیونکہ عسکری قیادت اس میں شامل تھی تو اس لیے بڑی احتیاط سے الفاظ کا چناؤ ہوا، اور اس میں جو بات ایک سامنے آئی ہے کہ جو اداروں پر تنقید کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس وقت کس ادارے پر تنقید ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ پر ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ تو بڑا واضح ہے اس میں لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو سب سے بڑی ایک ایسی بات ہے جو جب کی گئی اس کمیٹی کی میٹنگ میں تو سب کو جو سمجھنے والے تھے ان کو ایک طرح سے سانپ سونگھ گیا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی کریڈیبل ذرائع سے، اور یہاں پر شہر میں مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں حاضر سروس لوگ بھی ہیں، جن میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، جن میں انسائیڈرز بھی ہیں، کچھ گروپس ایسے ہیں جو صرف سرونگ لوگوں کے ہیں۔ ایک بات چل رہی ہے، اور بات یہ چل رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے آج اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ایک بات کہی ہے بڑی کھل کر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فائنینشیل جو پاکستان کے اندر کرائسس ہے، اس وقت جو بری اقتصادی صورتحال ہے، جو اقتصادی چیلنج ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ ابھی تک یہ حکومت جو سب سے بڑا ایک اقتصادی چیلنج ہے پاکستان میں اس وقت، وہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کو یہ ابھی تک اریسٹ کرنے میں ابھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ ان کے ریمارکس ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو گروپس میں چل رہے ہیں۔ میں تو میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ، لیکن اعلامیے میں ایک بات ضرور کی گئی ہے کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی، سب کچھ کیا، اور ابھی تک یہ بات طے ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا سٹاف لیول کا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ دوست ممالک سے جو فنڈنگ آنی تھی یہ بھی نہیں ہو سکی، اور یہ سارے سیاسی حکومت کے لیے اہداف ہیں۔ ہماری جو افواج ہیں وہ تو اپنا بالکل صحیح انداز میں اپنا سیکیورٹی کا کام وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ منسوب کیے گئے ہیں ریمارکس قومی سلامتی کمیٹی میں، اور اس میں ایک سچائی بھی ہے کہ پاکستان، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اقتصادی، آپ ڈالر دیکھیں کہاں پہ چلا گیا، سٹاک مارکیٹ دیکھیں کہاں پہ چلی گئی، مہنگائی دیکھیں کہاں پہ چلی گئی، روزگار کی صورتحال دیکھیں کہاں پر ہے، بے روزگاری کتنی ہے، لوگ آٹے کی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اب تک 16-17 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں۔
تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے یہ جو حکومت پچھلے 1 سال سے ہے، یہ اقتصادی جو چیلنجز ہیں ان کو قابو نہیں کر سکی، ان کا مؤثر طریقے سے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکی کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ بات آج میٹنگ میں کہی گئی۔ اب جو بہت سارے لوگ، میں شبر زیدی صاحب کو سن رہا تھا، اور بہت سارے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بوکھلاہٹ میں، جیسے ہی یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے، اس کے بعد مریم اورنگزیب نے آ کر ایک بڑی تقریر کی ہے اور ہرزہ سرائی کی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت خود اعتماد کھو چکی ہے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہر طرح کا ضمنی انتخاب یہ ہار گئے ہیں، اور اس وقت آئین اور جو قانون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 90 دنوں کے اندر پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرائے جائیں۔ یہ ان الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے، اور یہ ایک بڑے پکے منہ سے بیٹھ کر، مطلب اب یہ سیاستدان کم، اور میں یہ اگر کہوں نا کہ یہ ایکٹر زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ جو ایک چارج شیٹ دینے کی کوشش کی اور چیف جسٹس کا جو کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا مطالبہ، کہ جی وہ تو اعتماد کھو چکے ہیں، جیسے ان کو اعتماد حاصل ہے۔ ان کا جو بندہ بھاگا ہوا بھگوڑا، وہ ادھر ہے لنڈن میں، وہ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بہرحال ایک بڑے، یہ جو انہوں نے آج جو بیان دیا چیف جسٹس پر، جو مڈ سلنگنگ کی نیشنل میڈیا پر، جو اپنے تئیں انہوں نے ایک مطلب ایک طوفان لانے کی کوشش کی، اس میں پی ٹی آئی نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ بڑا ایک فضول سا مطالبہ ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ ہے ڈیٹیل، اس کو بنیاد بنا کر یہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس فیصلے میں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک انہوں نے بات کہی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ کرتے تو بہتر تھا۔ جو ججز کی آپس میں گفتگو ہے ٹی رومز کی، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو فیصلے میں ڈال دیا۔ جب آپ نے خود سائن کر کے بھیج دیا کہ جی آپ ریکنسٹیٹیوٹ کریں بینچ، تو یہ ان کی ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی، وہ کسی کو شامل کریں یا نہ کریں اس میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک کر کے سب ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے ہر شعبے میں جو لوگ ہیں اس نے ایکسپوز کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، ایک کے بعد ایک کی ججمنٹ، ایک کے بعد ایک کی ججمنٹ، ایک ایک دو دن کے وقفے سے کیا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا پاکستان کے لوگ کو بیوقوف، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص گروپ میڈیا کا اس کو اٹھا کے، تو جو وہ چیف جسٹس پر مڈ سلنگنگ، اور یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں، ایشو کیا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، آپ الیکشن کروائیں، لیکن یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں، الیکشن کا سو موٹو غلط تھا، وہ یہ غلط تھا۔ الیکشن جو بنیادی ایک چیز ہے، اس سے یعنی لوگوں کو ڈینائی کرنا، بڑے بڑے جو ڈیموگاگز اور پتہ نہیں وہ جو سول لبرٹیز کے بڑے بڑے چیمپئن، اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ اللہ حق پر ہوتا ہے، تو اس نے ایکسپوز کیا ہے، سب کو ایکسپوز کیا ہے۔ یعنی وہ لبرل جو آزادیوں کے چیمپئن تھے، آج وہ جو پنجاب اور کے پی کے میں جو ووٹ کا حق ہے لوگوں کا اسمبلی ڈیزولوشن کے بعد، اس کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور اس پر تعریفیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال الیکشن، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ایک ناکامی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں انڈورسمنٹ نہیں لے سکے وہ پاکستان کی مسلح افواج کی، جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اجلاس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہ حکومت اقتصادی صورتحال کو اریسٹ کرنے میں ناکام ہے۔ اور اب جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید جولائی میں الیکشنز کی باتیں، ایک ہی دن الیکشنز کی باتیں، اور آج جو یہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی، اس فورم کو استعمال کرنے کی کوشش کی قومی سلامتی کا، ناکام ہو گئے، ٹوٹلی ناکام ہو گئے۔ اور اس کے بعد بڑے بھونڈے انداز میں چیف جسٹس کی سے استعفے کا مطالبہ، اور اطہر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ آیا، اس میں انہوں نے بھی کوئی 90 دنوں کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ سو موٹو پر انہوں نے بات کی کہ وہ جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، اس کے خلاف بھی جو رات کو سو موٹو ہوا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ غالباً اس کو نہیں کر سکے ایڈریس اس میں کہ اس رات امپلیمنٹیشن والی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کی بتیاں بھی بل گئی تھیں، یہاں پر بھی جل گئی تھیں بتیاں، اور یہاں پر بھی عملہ آ گیا تھا، کیونکہ خبریں تھیں کہ شاید جنرل باجوہ کو برطرف کیا جائے گا، تو پھر وہ سارا معاملہ اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا تھا۔ بعد میں کہا گیا جی کہ ہم تو جمہوریت بچانے کے لیے آنے کا سوچ رہے تھے۔ بہرحال
گڈ سوو موٹو، بیڈ سوو موٹو، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ اس طرح کی بحث چل رہی ہے. لیکن لوگوں کا حق ہے الیکشن پنجاب میں اور کے پی کے میں، کیونکہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، وزرائے اعلیٰ نے ڈیزالو کی، ان کا یہ آئینی رائٹ ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں. اگر وفاقی حکومت نے پیسے نہیں ریلیز کیے تو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی چترول کا امکان ہے، لیگل چترول. اور یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں ایک سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے، فوج سے انڈورسمنٹ لینا چاہ رہے تھے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا اور اب سچویشن بڑی بلیک ہو گئی ہے. بیوروکریسی میں ایک طرح سے ایک افراتفری ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.